बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ी। फिर एक वीडियो जारी की गई, उस वीडियो में जो अलेज किया गया वो झूठ निकला और वो वीडियो पुरानी थी और वो वीडियो वायरल करने वाले वो सहाफ़ी थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं पीडीएम के, और वो सारी चीज़ें भी बेनकाब हो गई। अब मामला ऐसा क्या है कि इस्लामाबाद और लाहौर में एक साथ हलचल मची हुई है हुकूमत के लिए, और फिर इमरान खान की जानिब से जो मुतालबा किया गया है और इमरान खान ने कहा है कि ये सारा कुछ कवर अप करने के लिए कर रहे हैं, इन्होंने को ब्लंडर किया है और इनकी जानिब से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उसको ये कवर करना चाहते हैं। असल इशू क्या है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में और निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से, चूँकि एक ही हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, जब आप पीडीएम कहेंगे तो वो निगरान हुकूमत भी आ जाएगी और उसमें वफाकी हुकूमत भी आ जाएगी। आटे का जो एक स्कैंडल सामने आया था फ्री आटे का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लाहौर डिवीज़न में 14 करोड़ से ज़ायद आटे के जो थैले हैं वो गुम हो चुके हैं। वो खुर्द-बुर्द अलग चीज़ होती है, वो तो सिरे से ही गुम हो चुके हैं। उसके बाद ये 74 अरब रुपए का टोटल जो इसमें लागत थी और 24 अरब रुपए की करप्शन का तो बताया था शाहिद खाकान अब्बासी ने। फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा था कि मैं तो कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा करप्शन हुई है, क्योंकि हमारे निज़ाम में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम इसको आगे कैसे चला सकते हैं। उस पर अब नैब तहकीकात शुरू की गई हैं और नैब तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आई हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमा खुराक ने ऑडिटर जनरल ऑफिस को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया। नैब की जानिब से मुआवनत की दरख्वास्त के बाद महकमा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने पंजाब में तकसीम किए जाने वाले मुफ्त आटे का ऑडिट शुरू किया। ऑडिट अफसरान ने फ्लोर मिल्स को जारी की जाने वाली गंदम तैयार किए जाने वाले आटा थैलों, अरसाल किए जाने और वसूल होने वाले थैलों की तादाद समेत तकसीम किए जाने वाले आटा थैलों का तकसीमी मरकज़ की सतह पर ऑडिट शुरू कर दिया। नैब तहकीकात के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये सुनने वाली बात है, नैब तहकीकात के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लोर मिल्स से 10 रुपये फ़ी ठेला जमा करने का भी इंकशाफ हुआ है कि 10 रुपये वो कमीशन के तौर पर लिया जाता था, 10 रुपये फ़ी ठेला। और चूँकि लाखों जो हैं वो आटे के जो थैले थे वो तैयार किए गए और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि जो इंतज़ामिया थी, ज़िली इंतज़ामिया, वो बाकी करप्शन तो अलग, जो आटे के थैले बिल्कुल गुम हो गए, जिनका कोई पता नहीं है, जो दुकानों पर बिक गए, वो अलग। हर थैले से 10 रुपये वो कमीशन लेते थे, जो करोड़ों रुपए कमीशन इस तरह इकट्ठी की गई। नैब की जानिब से अब मुफ्त आटा वसूल करने वाले अफराद की तस्दीक की जाएगी और ये भी मालूम किया जाएगा कि उन्हें मुफ्त आटे के 3 थैले मिले हैं या नहीं मिले, चूँकि इन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी को 1 थैला देते थे, किसी को नहीं मिला, कोई लाइनों में लगा रहा सारा दिन, उसके बावजूद हर शख्स को जिसने आटा वसूल किया है 3 थैले, इनकी जानिब से वसूली जो है वो उसमें शामिल की गई है। हकीकत ये है कि वो 3 थैले उनको नहीं मिले और नैब की जानिब से अब ये तहकीकात, नैब किसकी है? इन्हीं की है, क्योंकि जब से नैब ने काम शुरू किया है और नैब तरमीम हुई है, तो उसके बाद आपने देखा रमज़ान शुगर मिल केस भी ख़त्म हो गया, उसके बाद आशियाना हाउसिंग रेफरेंस भी ख़त्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये बरी ज़िम्मा हो गया। तो तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमात, तो अब चूँकि इतना बड़ा ये स्कैंडल है और इतना बड़ा घपला हुआ है कि इन नैब को भी बिल आखिर कार्रवाई शुरू करना पड़ी, चूँकि चीज़ें सारी की सारी सामने आ गई थी। जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो सारी तफसीलात सामने ले आए। जो ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसे बैठे हैं जो अपना जो डाटा दे रहे थे सिर्फ इस वजह से कि गरीबों के नाम पर अरबों रुपए की डकैती की गई, और उस पर अब नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये मामला बहुत आगे जाएगा। और जब जैसे ही बेहतर हुकूमत आएगी तो तब असल पोल खुलेंगे कि कितने अरब रुपए इन्होंने इसमें से चुराए हैं सिर्फ एक स्कीम में से। दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत की जानिब से हुकूमत पंजाब ने 9 मई वाक़यात में गिरफ़्तार ख़वातीन का जो कवायफ़ हैं वो जारी कर दी हैं और उनकी जानिब से कहा गया है, बेसिकली ये मामला कुछ इस तरह से है कि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया पूरे पाकिस्तान से। हमने देखा बच्चों को भी गिरफ़्तार किया जाता रहा, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जाता रहा, और बदकिस्मती से जहाँ 9 मई के वो वाक़यात हैं जहाँ पर हमारे शुहदा की तनसीबात को, जिसकी बहुत मज़म्मत है, तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, वहीं पे ख़वातीन के साथ बदसलूकी के भी वाक़यात नज़र आए। और अब तो सोशल मीडिया है,
سوشل میڈیا نے پوری قوم کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے خواتین کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کو کھینچا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک حقیقت تھی جہاں پر شہداء کی تنصیبات کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہیں پہ اگر خواتین میں سے کوئی انوالو تھی کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں تو اس کو اس طرح گھسیٹنے کا تو کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ تو بہت عظیم معاشرہ ہوتا ہے۔ بہرحال خواتین کو گرفتار کیا گیا، ان کو ایک ایک ہفتہ تک تو کسی عدالت میں پیش نہ کیا گیا، عدالتیں کہتی تھیں کہ وہ کہاں پر ہیں، تھانے والے کہتے تھے ہمارے پاس نہیں، اور پھر ان کو پیش کیا گیا۔ اب سوال اس طرح سے اٹھا کہ چونکہ عالمی دنیا میں جب ختیجہ شاہ گرفتار ہوئی تو الجزیرہ نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے، جو جتنا بھی بین الاقوامی میڈیا ہے انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے، اور آرٹیکل لکھنے کے بعد انہوں نے دباؤ ڈالا وفاقی حکومت پر کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ فیئر ٹرائل کا یہی حق دینا تھا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو 2-2.5 گھنٹے ان کو دھوپ پر کھڑی وین میں، جو پریزنر وین ہے اس میں بٹھایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کے جو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جو آج ہونی ہے۔ اب اس میں رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ رانا ثناءاللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے، اور کچھ ایسی آڈیوز، اس پر میں نے ایمان مزاری کا ایک ٹویٹ پڑھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ پہلی ایسی آڈیو ہے جو ایجنسیوں نے یہ چاہا ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ کو نہیں دیتے، بلکہ رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس کر دیں گے تو کافی ہوگی۔ وہ آڈیو نہیں جاری کی گئی، اور وہ آڈیو کیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کسی کے گھر جب جائیں گے چھاپہ مار کاروائی کے لیے تو وہاں کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے، اور اپنے کسی بندے کو زخمی کر کے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی توجہ حاصل کریں گے، یا ریپ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی خاتون کا، اللہ معاف کرے، یہاں تک کہا گیا۔ اور رات کے 12:30 بجے رانا ثناءاللہ نے پرسوں رات یہ پریس کانفرنس کی۔ اچھا، سب نے یہ بات کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، ابھی وہ سٹیٹمنٹ عمران خان سٹیٹمنٹ دے ہی رہے تھے کہ اگلی سٹیٹمنٹ آ گئی، اور وہ سٹیٹمنٹ تھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور وہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی سٹیٹمنٹ تھی جو آ گئی ان کی جانب سے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے تو ہمیں کچھ خدشات تھے، لیکن اب چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، اور عمران خان کی جو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس ہے اس نے ہمارے شک کو مزید تقویت دی ہے کہ جو جیلوں میں قید خواتین ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کے اوپر بات کی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے وہ خواتین کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکیوں کی ویڈیوز بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کر دی، جس میں مختلف جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکر کو جب گرفتار کیا گیا تو معاملات ایسے چلتے رہے۔ بہرحال اس پر پھر اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور اس میں سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، جب عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا ہے، ہر عہدے کے افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ اطلاعات کے مطابق محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، ہر عہدے کے افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے۔ تمام خواتین قابل احترام ہے، لیکن کچھ کو اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے مضموم ہٹ کنڈے غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے معاملات کو شفاف رکھیں، تمام دفاتر، تھانہ جات اور حوالات میں کیمرے ٹھیک رکھیں۔ اب یہ جو دو آخری لائنیں ہیں کہ کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے معاملات کو شفاف رکھیں، تمام دفاتر، تھانہ جات اور حوالات میں کیمرے ٹھیک رکھیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کیوں کہنا پڑ گیا اسلام آباد پولیس کو؟ کیا اللہ نہ کرے کوئی کچھ ایسا ہو چکا ہے جس کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب یہ کور اپ پہلے اسلام آباد کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور تیسرا بیان آیا جو محسن نقوی کی جانب سے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی جانب سے یہ بیان آیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر صورت خواتین کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہمارے قوائف کے مطابق 32 پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور میں، ان 32 میں سے 21 خواتین کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ 11 جو خواتین ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل میں ہیں، اور جو بھی
قانون اور آئین کے مطابق ان کی کیس ہوگا وہ آگے چلے گا۔ آج بھی جو کھڑیاں خاص میں قصور میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے 140 کے قریب کارکنان کے خلاف اور دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی، تو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں آج صبح ہی رپورٹ پیش کر دی ہے پولیس نے اور دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں، تو بیشتر کیسز سے دہشت گردی کی دفعات ختم کی جا رہی ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے دو ہفتے ان کو رکھ لیا ریمانڈ کے معاملات، اور پھر اس کے بعد اب دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ اب پھر ایک خبر آئی کہ جی ختیجہ شاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو جیل کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا، اور جیل کے ہسپتال میں، اور ان کو سٹمک کا کوئی ایشو ہے، ان کو گھر کا کھانا بند کیا ہوا ہے، گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنے دیتے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اسد طور جو پی ڈی ایم کے صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی جو پرانی ویڈیو تھی، جس میں وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر رہی ہیں، تو ختیجہ شاہ کے حوالے سے وہ ویڈیوز وائرل کی گئی، جس کے بعد یہ پھیلایا گیا کہ انہوں نے معافی مانگ لی اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ویڈیو پرانی تھی، اور یہ تو مجھے واٹس ایپ، اسد طور کہتا ہے مجھے واٹس ایپ گروپ سے ملی تھی، اس وجہ سے میں نے شیئر کر دی۔ اب ان کی جو ساری جو پریشانی ہے یا حواس باختگی ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام حواس باختہ ہیں، خوف اس بات کا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہوا ہو جس کا ذکر یا جس کا تذکرہ عمران خان کرتے ہیں یا خدشے کا اظہار کرتے ہیں عمران خان، کہیں ایسا نہ ہو، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری قوم کو، ہمارے تمام پاکستانیوں کو محفوظ رکھے، تمام خواتین کو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو ایک طرح سے وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ، اسلام آباد پولیس اور جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اطلاعات ہے، یہ جو صفائیاں دینے پر آ گئے ہیں، اس سے قوم میں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔